بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ میرے آج کی ویڈیو کا جو عنوان ہے بخوبی میرے شعر سے عیاں ہوتا ہے۔ اس شعر کی حقانیت اور وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے جو ہے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ دور حاضر کا واقعہ ہے، اور اس شعر کے معنویت اور حقائق کو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ یہ واقعہ بیان کرتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1933 میں سن 1933 میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی قبور قصبہ سلیمان پاک یعنی عراق میں ہیں، تو ایک رات شاہ عراق کو یہ خواب آتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شاہ عراق کے خواب میں آتے ہیں اور ان کو یہ تاکید فرماتے ہیں کہ ہماری قبر میں نمی پیدا ہو رہی ہے، تو لہٰذا کیا یہ جائے کہ ہمارے جسموں کو دوسری جگہ پر جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے۔ لیکن ہوا ایسا کہ شاہ عراق جو تھا وہ سلطنت کے امور میں منہمک ہو کر اس جانب متوجہ نہ ہو سکا۔ تو اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں آتے ہیں، اور یہی تلقین جو انہوں نے شاہ عراق سے کی تھی وہ تلقین وہ مفتی اعظم کے سامنے کرتے ہیں۔ مفتی اعظم جو ہے وہ شاہ عراق سے ملتا ہے اور یہی ماجرا جو ہے وہ بیان کرتا ہے، تو شاہ عراق بھی آگے سے یہی بیان کرتا ہے کہ 2 راتوں سے لگاتار اسے بھی یہی خواب آیا ہے۔ اب مشورہ کیا گیا، کابینہ کو بلایا گیا کہ اب کیا کیا جائے، تو لہٰذا اس بات پر اکتفا کیا گیا کہ عید قربان والے دن جو ہے وہ دونوں صحابیوں کی جو قبور ہیں ان میں سے جسم اقدس جسم مبارک کو نکالا جائے گا اور دوسری جگہ پر جو ہے وہ دفن کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو خبر تھی یہ پھیل چکی تھی، اور ظاہر ہے کہ ان دنوں حج کے ایام تھے، تو تمام ممالک کے جو حج میں شامل ہونے والے لوگ تھے انہوں نے یہ گزارش کی کہ یہ رسم جو ہے، یہ معاملہ جو ہے حج کے کچھ دن بعد رکھا جائے تاکہ وہ بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہو سکیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کا دیدار کر سکیں۔ تو لہٰذا دن طے ہو گیا، اور ان صحابیوں کی جو قبور ہیں ان میں سے ان کے جسد خاکی کو، ان کے جسم پاک کو نکالنے کا بندوبست کر لیا گیا، اور دیکھتے ہیں تو ایک عجیب منظر جو ہے وہ آنکھیں دیکھتی ہیں۔ وہ منظر کیا ہے کہ دونوں جسم جو ہیں وہ سلامت ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم بھی اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم بھی جو ہے وہ سلامت ہے، حتیٰ کہ داڑھی کے بال بھی سلامت ہیں، اور سب نے یہ دیکھا کہ ایک منفرد قسم کا جو نور ہے وہ آنکھوں سے نکل رہا ہے اور آنکھیں کھلی ہیں، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت اور جرت نہ تھی، کسی کے پاس وہ اہل چشم والی آنکھ نہ تھی کہ وہ ان آنکھوں میں غور سے دیکھ پاتا۔ تو لہٰذا ایک جرمن فلم ساز کمپنی نے اس حوالے سے ایک بڑا اہم کام کیا کہ انہوں نے ایک ٹی وی اسکرین نصب کر دی تاکہ دور دراز جو لوگ موجود ہیں وہ بھی اس سارے معاملے کو دیکھ سکیں اور اس سے استفادہ پا سکیں، اس سے مشرف ہو سکیں۔ تو لہٰذا وہاں پر ایک ڈاکٹر بھی موجود تھا
آنکھوں کا ڈاکٹر بھی موجود تھا، وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہا تھا، اور ان صحابیوں کی آنکھوں سے جو نور عیاں تھا، جو نور نکل رہا تھا، اس سے وہ بے حد متاثر ہوا، اور اس سے اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا، اور وہ جو ڈاکٹر تھا وہ مشرف با اسلام ہوا۔ اور اسی طرح کہا یہ جاتا ہے کہ اس واقعے کو دیکھ کر ان گنت یہودی اور عیسائی لوگ جو ہیں وہ دین اسلام کو قبول کرنے لگے، اور انہوں نے اسی دن کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت جو ہے وہ دوام عطا کرتی ہے۔ اگرچہ انسان اس دنیا فانی سے کوچ بھی کر جائے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دوام عطا کر دیتا ہے، بقا عطا کر دیتا ہے، اور مٹی پر یہ حرام کر دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے جسم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس واقعے سے ہمیں استفادہ پا کر اللہ رب العزت کی قربت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت عطا فرمائے، اور ہم بھی اللہ رب العزت کے پیارے بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو سکے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں میں ہمارا بھی شمار ہو سکے۔ اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ السلام علیکم۔